فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ سو اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی، دل نے نہیں جھوٹ بولا جو اس نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز پر جو وہ دیکھتا ہے؟ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اترتے ہوئے دوسری مرتبہ دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ جب ڈھانپ رہا تھا بیری کو، جو ڈھانپ رہا تھا، نہیں ٹیڑھی ہوئی آنکھ اور نہ ہی اس نے سرکشی کی ہے، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیات کو، نشانیوں کو دیکھا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے جو اپنے آخری نبی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کہ یہ معجزہ کب ہوا، خواب میں ہوا یا حالت بیداری میں ہوا، اس معجزے کے نام پر جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی نے کیا، خلافت راشدہ کے دور میں ہوا، صحابہ کے دور میں ہوا، محدثین ائمہ اربعہ میں سے کسی نے کیا؟ یہ ساری باتیں تفصیل سے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے سمجھائی تھی۔ قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی دیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اسراء اور معراج کا ذکر مجمل طور پر قرآن مجید میں ہے اور تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو معراج کا تذکرہ ہے وہ تو بہت لمبا ہے، اس کا خلاصہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم شریف میں لائے ہیں، تفصیلی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا تذکرہ ہے، دوسری کتب احادیث میں بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تفسیر ابن کثیر، اس میں امام ابن کثیر نے تمام روایات جو اس کے بارے میں احادیث کے اندر مروی ہیں ساری کی ساری جمع کر دی ہیں تفسیر ابن کثیر میں، وہ 15ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں، اور ان میں سے سب سے زیادہ صحیح ترین حدیث وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو قرار دیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق ایک چوپایا لایا گیا، یہ صحیح مسلم شریف کے لفظ ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ لفظ ہیں، آپ نے کہا کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، جبریل امین تشریف لائے، گھر کی چھت پھاڑ کر اندر داخل ہوئے، دروازے سے نہیں آئے، چھت سے، چھت کھول کر، چھت پھاڑ کر جبریل امین اترے، اور مجھے چھت کے ذریعے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر سے نکال لیا گیا، مجھے بیت اللہ کے پاس لے جایا گیا گھر سے نکال کر، وہاں پر میرے سینے کو کھولا گیا، گردن سے لے کر یہ پسلیوں کے آخر تک، یہاں تک سینہ کھولا گیا، میرا دل نکالا گیا، اسے سونے کی ایک پلیٹ میں رکھا گیا، پھر زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے اس دل کو بھر کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کو سی دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کیا میں نے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سینہ چیرا گیا، اس وقت آپریشن کے آلات تھے، دل نکال دیا گیا، دل نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے، تو دل نکال کر پلیٹ میں رکھ دیا گیا، وہ تھا ہی نہیں آپ کے اندر، تو آپ زندہ کیسے رہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ انہی لا یعنی سوالات کو ذہن میں رکھ کر کچھ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار کیا کہ یہ ہوا ہی نہیں۔ یہی فضول سوالات ان کے دماغوں میں پیدا ہوئے جس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ بھئی یہ معجزہ ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جو انسان کے بس میں نہ ہو، جو پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے خود کر رہا ہو، اور رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ دل نکال بھی سکتا ہے، پھپڑے بھی نکال سکتا ہے، جگر بھی نکال سکتا ہے، بندے کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے، وہ رب کا کام ہے، وہ انسانوں کا کام تو ہے نہیں، وہ اللہ نے کروایا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ کروایا ہے۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس
ایک چوپایا لایا گیا سفید رنگ کا، جو لمبا تھا، گھوڑے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا. اس کو براق کا نام دیا جاتا ہے، براق کہا جاتا تھا اسے. براق برق، برق سے نکلا ہے، اور برق کا لفظ عربی زبان میں بجلی پر بولا جاتا ہے. مطلب ہے بجلی سی کی طرح وہ تیز رفتار تھا. وہ چلتا تھا تو اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہا تھی. مجھے اس براق پر سوار کیا گیا مکہ مکرمہ بیت اللہ کے پاس سے، اور بیت المقدس لے جایا گیا. بیت المقدس کے پاس پہنچ کر، مسجد اقصی کے پاس پہنچ کر میں اس براق سے اترا. اس براق کو مسجد کے باہر ایک پتھر کے ساتھ ایک کنڈا لگا ہوا تھا، اس کنڈے کے ساتھ میں نے اس براق کو باندھ دیا، اس جانور کو. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ اپنی سواریوں کو اسی کنڈے کے ساتھ امام الانبیاء نے فرمایا باندھا کرتے تھے. میں نے وہاں باندھ دیا. پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا. مسجد اقصی میں داخل ہو کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعتیں پڑھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر میری انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کروائی گئی. انبیاء سے ملاقات ہوئی مسجد اقصی میں. اور مسجد اقصی پہنچنے سے پہلے، مکے سے چلنے کے بعد، راستے میں بھی ایک سرخ ٹیلے کے پاس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا. وہ کھڑے اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. وہاں سے میں پھر گزر گیا. یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں، جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا اپنی دنیا والی عمر پوری کر کے، وہ برزخی زندگی میں پہنچ جاتا ہے. وہ زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے، دنیا والی زندگی نہیں ہوتی. برزخی زندگی کا دنیا والی زندگی سے کوئی لنک، کسی قسم کا کوئی تعلق، کسی قسم کی کوئی مشابہت ہوتی نہیں. برزخی زندگی کا شعور انسان کو حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، رب نے دیا ہی نہیں کسی کو. جس طرح قرآن مجید میں اللہ مالک الملک نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مت مردہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، شہداء. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہے ہی نہیں، اس زندگی کی سمجھ نہیں ہے تمہیں. رب نے اس برزخی زندگی کی سمجھ دنیا میں کسی کو عطا ہی نہیں کی. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اگر شہداء زندہ ہیں برزخ میں تو انبیاء کا درجہ، شان اور مقام وہ تو شہداء سے بہت زیادہ ہے. تو انبیاء بھی زندہ ہیں، اور انبیاء کی زندگی شہداء کی زندگی سے کروڑ گنا افضل اور بہتر زندگی ہے. برزخ میں وہ انبیاء کی زندگی ہے. لیکن اس زندگی کا دنیا میں کسی کو شعور نہیں ہے. اللہ نے
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ منظر بھی دکھایا مکے اور بیت المقدس کے راستے میں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پھر آپ وہاں پہنچے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، نماز کا وقت ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی. امامت امام الانبیاء نے کروائی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. ملاقات ہوئی انبیاء سے، لیکن امامت، نبیوں کی امامت کا شرف، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان اور مقام مالک الملک نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا اور عطا کیا. پھر آپ مسجد سے باہر آئے اور باہر نکلتے ہوئے مسجد اقصی کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے بھرے ہوئے، ایک دودھ کا بھرا ہوا اور ایک شراب کا بھرا ہوا پیالہ تھا. امام الانبیاء کو کہا گیا دونوں میں سے جون سا پیالہ لے کر پینا چاہتے ہو پی لو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا تو مجھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ہدیت الفطرتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے فطرت کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اسلام کی طرف، فطرت کی طرف رہنمائی کی ہے. اگر آپ دوسرے پیالے کو پکڑ لیتے غوت امتوں کا، آپ کی ساری امت راہ راست سے ہٹ جاتی، بھٹک جاتی. آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیے گئے. پھر جبریل امین کی معیت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پر لے جایا گیا. آگے پھر براق کا ذکر مکے سے لے کر یہ مسجد اقصی تک ملتا ہے احادیث میں، باقی آگے براق کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی. کہ بیت المقدس سے آسمان دنیا پر کیسے پہنچے، کس سواری پر پہنچے، کیا ذریعہ تھا پہنچنے کا، اللہ نے بھی نہیں بیان کیا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بیان کیا. اور اس ذریعے کو جاننا کسی کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو علم ہے نا دنیا میں جو علم ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں معمولی سا ہے، معمولی سا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، ساری کائنات میں انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا علم ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کے علم کے مقابلے میں. انسان یہ کوشش کرتا پھرے مجھے ہر شے کا پتہ چل جائے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. رب نے اتارا نہیں، تجھے کہاں سے پتہ چل جائے گا، کیسے جان لے گا تو؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے کہا تم تو وہ سنا ہے نا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. جب ملاقات ہوئی نا، کشتی پر سوار ہوئے موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی. اس نے سمندر سے، یہ سمندر میں چل رہی تھی کشتی، سمندر میں ایک چونچ پانی کی بھری اس چڑیا نے، صحیح بخاری کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. خضر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں موسیٰ، یہ چڑیا نے پانی لیا ہے سمندر سے،
سمندر کے پانی کی اور چڑیا کے منہ میں جو ایک قطرہ پانی کا ہے اس کی نسبت کیا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ تیرا علم اور میرا علم دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے یہ چیوٹی کے منہ میں یہ اس چڑیا کے منہ میں ایک قطرہ پانی کا ہے اور دوسری طرف سمندر ہے. یہ ہے میری اور تیرے دونوں کے علم کی نسبت اللہ رب العالمین کے علم کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ایمان والے مومن کلمہ پڑھنے والے اللہ کو رب ماننے والے وہ ہر چیز کی تہ میں نہیں پہنچ سکتے. ہر شے کا علم حاصل کرنا ہے ان کے بس کا روگ ہے ہی نہیں. اللہ نے دیا ہی نہیں, اتارا ہی نہیں علم, کیسے جان لیں گے؟ یہ کیسے سمجھ لیں گے اس کو جو اتارا ہی نہیں رب نے؟ یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالغیب کیا مطلب ہے اس کا؟ یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, بن دیکھے. میں نے اور آپ نے رب کو دیکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, ہمارا رب پر بھی ایمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے. جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, ہم مانتے ہیں. یؤمنون بالغیب بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی نہیں, ان کی حقیقت نہیں بتائی, وہ چیزیں بتائی ہیں ان کی اصل حقیقت نہیں بتائی. بس جتنا بتایا ہے اتنا علم ہے, اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ بات ویسے ہی آ گئی بیچ میں. میں بتا رہا تھا کہ آسمان دنیا پر پہنچے جبریل امین کی معیت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر, آسمان دنیا کے دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی, من کون ہے؟ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انا جبرائیل, میں جبریل ہوں. وہ پوچھنے والا آسمان کا دربان پوچھتا ہے ومن معک, آپ جبریل ہیں, آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریل کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ دربان آسمان کے دروازے کا پوچھتا ہے ارسل الیہ, کیا اس کی طرف پیغام بھیج دیا گیا ہے؟ کیا یہ رسول بن چکے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں نعم قد ارسل الیہ, یقیناً ان کو نبی بنا دیا گیا ہوا ہے اور یہ نبی بن چکے ہوئے ہیں, پیغام بھیج دیا گیا ان پر نبی ہونے کا. دروازہ کھلا, دروازے کے اندر داخل ہوئے تو جبریل امین کہتے ہیں ھذا آدم فسلم علیہ, یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آپ ان کو سلام کہو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہا. یہ مسلم شریف کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح, نیک کو کار بیٹا اور نیک نبی, اس کو خوش آمدید. ودعا لی بالخیر, امام الانبیاء کہتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے خیر و برکت کی دعائیں کی. میں نے سلام کہا, انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا, خیر و برکت کی دعائیں بھی دی. پھر جبریل امین مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر جا کر دستک دی. جو باتیں پہلے آسمان کے دربان کے ساتھ ہوئی نا, وہی باتیں پوری حدیث کے اندر اسی طرح بیان ہے, وہ دوسرے آسمان کے دربان کے ساتھ ہوئی. دروازہ کھلا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یحییٰ اور زکریا
علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، ان کو دیکھا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہذا یحییٰ و زکریا، یہ یحییٰ اور زکریا ہیں، یہ دوسرے آسمان پر۔ فسلم علیہ، ان کو سلام کہو۔ میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ انہوں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی اور برکت کی دعاؤں سے نوازا، امام الانبیاء کو دعائیں دی۔ پیارے پیغمبر نے کہا وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، وہ آپس میں خالہ زاد لگتے ہیں، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام۔ پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، تیسرے آسمان کے دروازے پر دستک دی تو وہ ساری باتیں جو پہلے اور دوسرے آسمان کے دربان نے کی، وہ جبریل امین سے ساری باتیں ہوئیں۔ دروازہ کھلا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر دیکھا۔ آپ نے فرمایا وَقَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، پروردگار نے، رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن عطا کیا ہوا تھا، آدھا حسن۔ ساری دنیا میں اگر خوبصورتی بانٹ دی جائے نا تو جتنی ساری دنیا کی خوبصورتی کٹھی ہو کر بنتی ہے اس کا آدھا کر لو، آدھا حسن ساری دنیا کے برابر وہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو پروردگار نے عطا کیا ہوا تھا۔ وَقَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، ان کو سلام کہا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، انہوں نے بھی یہی لفظ کہے مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کی اور برکت کی دعائیں یوسف علیہ السلام نے بھی کی۔ پھر جبریل امین چوتھے آسمان پر لے گئے، وہاں بھی وہی ہوا جو پہلے دوسرے اور تیسرے پر ہوا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی یہی گفتگو، یہی باتیں اور دعائیں، سارا کچھ ہوا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا ہے۔ بلند مقام پر اٹھانے کا مطلب یہ ہے ان کو اللہ رب العالمین نے چوتھے آسمان پر رکھا ہوا ہے۔ کئی لوگ اس آیت کا ترجمہ مطلب غلط بیان کرتے ہیں، غلط، 100% غلط۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں یہ بات صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے۔ اکیلے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اولاد آدم میں جن کو مالک الملک نے زندہ فوت ہونے سے پہلے ہی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ وہ اکیلے دنیا میں اللہ کی مخلوق میں، انسانی اولاد میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے اور کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ باقی سب دجل ہے، سب جھوٹ ہے، سب بے بنیاد لا یعنی لغب باتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مالک الملک نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار قیامت کی نشانی کے طور پر نازل بھی کریں گے، اتاریں گے، زندہ اتریں گے۔ شام کی، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ان کے قدم ہوں گے، سر نیچے کریں گے تو ایسے پانی کے قطرے گریں گے جیسے غسل خانے سے غسل کر کے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ لمبی تفصیل ہے، الگ ہے، بے شمار متواتر احادیث ہیں۔ عیسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور قیامت سے پہلے نازل ہونے اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے متعلق متواتر احادیث حدیث کے ذخیرے میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا ہوا، یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. رفعناہ مکانا علیہ کا مطلب یہ کرنا، یہ تحریف ہے قرآن مجید کی، یہ تفسیر نہیں. نہ اللہ کے نبی نے کی، نہ صحابہ میں سے کسی نے کی، نہ تابعین میں سے کسی نے کی. اس کے بعد 5ویں آسمان پر جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. 5ویں آسمان پر دروازہ کھلا، سلام، وہاں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہارون، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اللہ نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو نبی بنا کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خوش آمدید کہا اور مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح کا جملہ بولا. پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا. 6 آسمان کا دروازہ کھلا. میں ساری حدیث حذف کر دی ہے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. یہ ساری باتیں جو ہر نبی کے ساتھ ہوتی رہیں، جو لفظ بولے جاتے رہے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ نے ہوئے باتیں اور دعائیں بھی ملیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا تو ابراہیم خلیل الرحمن جد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جبریل نے، ھذا ابراہیم. پیارے پیغمبر نے فرمایا میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام اب بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. یہ بیت المعمور کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی عبادت کا گھر جس کا طواف کیا جاتا ہے وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کے علاوہ پوری زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا طواف ہو سکتا ہو، صرف بیت اللہ ہے. اور بیت اللہ کے مقابلے میں آسمانوں پر بیت المعمور ہے جس کا طواف آسمانوں کی مخلوق فرشتے کرتے ہیں. فرشتے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدخل فیہا کل یوم 70,000 ملک. بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کر لیتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنی. اتنی تعداد ہے اللہ کی اس فرشتوں کی مخلوق کی کہ ایک مرتبہ روزانہ 70,000، اور قیامت تک جتنے دن ہیں ہر دن میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، لیکن دوبارہ ایک مرتبہ طواف کرنے والوں کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی کبھی بھی. اور یہ مخلوق رب العالمین کی فرشتے 24 گھنٹے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے، تھکتے ہی نہیں، اکتاتے ہی نہیں. اور ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر نافرمانی کا تصور فرشتوں میں ہے ہی نہیں. جہاں اتنی مخلوق رب کی عبادت کر رہی ہے، میری اور آپ کی عبادت کا رب محتاج ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تو اللہ بڑا ہو جائے گا، اس کی حکومت زیادہ مضبوط ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو نقصان پہنچے گا رب کو.
وہ میری اور آپ کی اور ساری اولاد آدم کی عبادت کا محتاج نہیں ہے پروردگار. اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، ہم عبادت کریں اس رب کے لیے. وہ محتاج نہیں ہے، اس نے اپنے مطلب اور اپنی ضرورت کے لیے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس نے پیدا کیا ہے میری اور آپ کی ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے کے لیے عبادت کا حکم دیا. اس عبادت کا فائدہ رب کو نہیں ہے، مجھے اور آپ کو فائدہ ہے. ہم نے اپنے فائدے کے لیے، اپنی عاقبت کو کامیاب بہتر سنوارنے کے لیے عبادت ہم نے کرنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. اس کی بات کرنے والے تو فرشتے ہی بے شمار ہیں. صرف فرشتے نہیں، اللہ کی ساری مخلوقات جن کو انسان جانتا ہی نہیں اور جو انسان کے حساب و کتاب میں آ ہی نہیں سکتی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. کتنی مخلوقات اور ایک ایک مخلوق کی کتنی تعداد، اور وہ کس طرح رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، رب کے سوا کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا. یہ جو مشہور ہے نا، اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ایسا ہی اٹکل پچو ہے، تکا ہے، یہ کوئی سند نہیں ہے اس بات کی. یہ پیدل بات ہے، پیدل کسی کی ذہنی اختراع ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، رب نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا، کوئی نہیں جانتا. رب نے کسی کو بتایا ہی نہیں، رب نے اس کا علم اتارا نہیں دنیا میں. میں نے پہلے آپ کو سنایا کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، امام الانبیاء سمیت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، قسم ہے اللہ کی، ان سب کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا ایک چڑیا سمندر سے پانی کا قطرہ لے اس قطرے کی اور سمندر کے پانی کی نسبت ہے. ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے سلام کہا جا کر، انہوں نے جواب دیا، کہا مرحباً بال ابن صالح والنبی صالح. یہ لفظ پہلے آدم علیہ السلام نے بولے تھے، انہوں نے بھی ابن کہا تھا، اور ابراہیم خلیل الرحمن نے بھی ابن کہا. باقی سارے نبیوں نے بالاخی صالح، نیک بھائی کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدم علیہ السلام، ابراہیم نہ آدم علیہ السلام جن کو پہلے آسمان پر دیکھا تھا، ان کے پاس میں نے دیکھا تھا کہ ان کی دائیں جانب کچھ لوگ ہیں اور بائیں جانب بھی کچھ لوگ ہیں. جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے. اور جب بائیں طرف والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. آدم علیہ السلام یہ پہلے آسمان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اس وقت دیکھا پیارے پیغمبر. اب دائیں طرف والوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کر رونا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو دائیں طرف اشخاص ہیں نا، آدم علیہ السلام کی یہ وہ اولاد ہیں جن کا نام جنت کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، جو جنتی ہیں. اور یہ بائیں طرف جو لوگ ہیں سارے کے سارے یہ وہ لوگ ہیں جو پروردگار کے ہاں جہنمی لسٹ کے اندر درج ہیں، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے. آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے جب جنتیوں کو دیکھ کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ میری اولاد میں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے یہ سارے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، ہاں، اگر جنتیوں جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے تو ہمیں پھر نیک عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں نمازیں پڑھیں؟ کیوں ٹائم ضائع کریں اپنا نمازیں پڑھنے میں، جمعہ پڑھنے میں،
کیوں پیسے اپنے برباد کریں مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، اللہ کے دین کے لیے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے میں؟ ہے فیصلہ تو ہوا پڑا ہے ہمارا، وہ لکھا ہوا ہے رب نے پہلے دن سے، یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، اور دکھائے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کو تیری اولاد یہ جنت میں جائے گی یہ جہنم میں جائے گی، تو ہمیں پھر نیک عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر ہم اپنی خواہشات کو کیوں ماریں دنیا میں؟ جو دل میں آئے ہمیں وہ پورا کرنے میں پھر کیا رکاوٹ ہے؟ ہمارا نام جنتیوں میں ہوگا تو جنت میں جائیں گے، جہنمیوں میں ہوا تو جہنم میں جائیں گے، پھر کیوں ہم یہ ساری پابندیاں اسلام کی، یہ سارے اعمال فرائض اسلام کے کیوں ان کا اہتمام کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں توجہ کرنا، بڑا اہم سوال ہے، جو کم علم لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں پیدا بھی ہوتا ہے، اور کئی اسلام کے دشمن نہ سمجھ اللہ کی قسم اس کو بنیاد بنا کر اسلام پر تان بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں اس کا جواب بھی آپ سمجھ لیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر شک نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ رب العالمین کو آدم کی ساری اولاد کا پتہ تھا، قیامت تک جو پیدا ہونی ہے نا سب کا پتہ تھا، اور سب کا اللہ کو پتہ تھا ان میں سے جنتی کون کون ہے اور جہنمی کون کون ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام بڑے بھی نہیں تھے، رب کو اس وقت کا پتہ ہے۔ نہ آسمان بنے تھے، نہ زمینیں بنی تھی، نہ آدم کو رب نے بنایا تھا ابھی، نہ آدم میں روح پھونکی گئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور اللہ کو پتا تھا میں نے آدم کو پیدا کرنا ہے، حوا کو پیدا کرنا ہے، ان کی اولاد ہونی ہے، اور ان کی اولاد کی اتنی تعداد ہوگی قیامت تک کے لیے، اور اتنے نام ہوں گے ان کے، اتنی شکلیں صورتیں ہوں گی، اتنی ان کی عمریں ہوں گی، اتنا ان کا رزق ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ آدم کو پیدا کرنے سے بھی پہلے پروردگار کو سارا کچھ پتا تھا، ان میں کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا یہ پتا تھا، یہ علم تھا رب العالمین۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا علم اور دنیا میں مخلوق کا علم یہ سمندر اور ایک قطرے کی نسبت کی بھی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، وہ رب العالمین کا علم ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کس کس نے جنت میں جانا ہے، ان کے جنتیوں کے نام بھی رب کے پاس ہیں، جہنمیوں کے نام بھی رب کے پاس ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ مالک الملک نے جو لکھا ہے نا، توجہ کرنا، یہ اس نے ہمارے اعمال کی بنیاد پر جو ہم نے دنیا میں عمل کرنے تھے وہ اللہ کو پتا تھا، ان عملوں کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلنا تھا وہ اللہ رب العالمین کو پہلے پتا تھا، اللہ نے وہ لکھا ہے۔ پیدا ہونا اور فوت ہونا یہ اللہ نے ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں کیا، یہ اپنی مرضی کی بنیاد پر کیا ہے۔ روزی اللہ نے ہماری سوچ اور ہماری بھاگ دوڑ کے حساب سے نہیں رکھی، آسمانوں والے رب نے اپنی مرضی کے مطابق طے کی ہے۔ لیکن یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ قسم ہے اللہ کی، یہ اللہ نے خود زبردستی نہیں بنایا، یہ میرے اور آپ کے اعمال کا جو نتیجہ ہونا تھا نا، اس نتیجے کا رب کو پہلے پتا تھا، اس نتیجے کے تحت اللہ نے وہ جو ہونا تھا وہ لکھا ہے۔ اور یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ آنے والی نہ ہو۔ ایک استاد ہوتا ہے، سارا سال وہ محنت کرتا ہے اپنے شاگردوں پر، سال کے آخر میں ان کا بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، استاد اپنی ڈائری پر لکھ لیتا ہے کہ میرے شاگردوں میں سے فلاں فلاں اتنے شاگرد فیل ہیں، فیل ہو جائیں گے، امتحان نہیں ہوا ابھی، استاد نے لکھ دیا یہ فیل ہیں۔ کیوں لکھا استاد نے؟ اور جب رزلٹ آیا، امتحان ہوئے، رزلٹ آیا، جن کے نام استاد نے ڈائری میں لکھے ہوئے تھے واقعتاً وہ سارے ہی فیل ہو گئے، ایک بھی نہیں پاس ہوا ان میں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، یہ جو فیل ہوئے کیوں ہوئے؟
اور استاد نے کیوں لکھا ہے ان کو یہ فیل ہوں گے؟ کیا وہ استاد کے لکھنے کی وجہ سے فیل ہوئے؟ استاد نہ لکھتا تو پھر فیل نہیں ہونا تھا انہوں نے؟ بھئی استاد کا علم تھا، علم، اس کو پتا تھا یہ سارا سال بد محنتی کرنے والے، ہوم ورک کر کے نہ لانے والے، ہڈ حرام، ہاں اس طرح کی صورتیں یہ پاس نہیں ہوا کرتی امتحان میں. اس کو پہلے پتا تھا، اس نے لکھ دیے ان کے نام. انہوں نے فیل ہونا تھا، اس کو علم تھا اس کا. اسی طرح رب العالمین، یہ استاد کا علم تو کخ بھی نہیں ہے. رب العالمین کو پتا تھا میں نے ان سارے لوگوں کو پیدا کرنا ہے. ان لوگوں نے پیدا ہونے کے بعد میں نے ان کو اختیار دینا ہے سیدھی راہ پر چلنے کا اور غلط راہ پر چلنے کا. دونوں راستے بھی بتا دینے، دونوں راستوں کا انجام بھی بتا دینا ہے، اور اس دونوں رستوں پر دو راہے پر لا کر ان کو میں نے مکمل آزادی اور اختیار دے دینے. اور انہوں نے اس آزادی اور اختیار، مکمل اختیار جو میں نے ان کو دینا ہے، دو راہے پر کھڑا کر کے انہوں نے اس اختیار کو کیسے استعمال کرنا یہ رب کو پتا تھا، رب اس کو جانتا تھا. تو وہ اللہ رب العالمین نے جو بندے نے کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے پتا تھا، وہ لکھا ہے. روزی کی طرح اور ہمارے پیدا ہونے اور فوت ہونے کی طرح ہم پر مسلط نہیں کیا رب نے. وہ جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھا ہے، وہ اللہ کو علم تھا اس بات کا. لیکن اس نے ہمیں غلط کاموں سے، جہنم کی راہ پر جانے سے روکنے کے لیے 1,00,000 سے زیادہ نبی بھیجے. آسمانوں سے اس نے کتابیں اتاری ہیں. یہ اس لیے کیے کہ اسے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا اس کے بندے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، ان کی ہمیشہ والی زندگی برباد ہو، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں اور کرلاتے رہیں، موت مانگتے رہیں، چیخو پکار کرتے رہیں. اللہ کو یہ نہیں پسند، نہیں چاہتا رب. اس لیے اس نے 1,00,000 سے زیادہ نبی بھیجے. قیامت تک کے لیے اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسلام نازل کیا دنیا میں. قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا، اس اسلام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کا پورا بندوبست کر دیا. آگے بندے کی اپنی مرضی اور اپنا اختیار ہے. وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے، سیدھا رستہ اختیار کرتا ہے یا غلط رستہ اختیار کرتا ہے. نہ رب ڈنڈے کے زور پر، کان پکڑ کر، گچی مروڑ کے، نہ رب زبردستی کسی کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے، نہ زبردستی کسی کو الٹی راہ پر چلاتا ہے. نہ سیدھی راہ پر چلنے والے کو رب روکتا ہے، نہ غلط راہ پر چلنے والے کو روکتا ہے. جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے، رب اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، رستے کھول دیتا ہے. اور جو الٹی راہ پر چلتا ہے، جہنم کی راہ پر چلتا ہے، کفر، شرک، بغاوت کی راہ کو اختیار کرتا ہے، رب اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتا ہے اور اس کو جدھر جاتا ہے جانے دیتا ہے. جس طرح اللہ نے کہا قرآن میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو جس راہ کو اختیار کرتا ہے اللہ ادھر ہی اس کی باغیں ڈیلی کر دیتا ہے. تو 7ویں آسمان پر جبریل امین نے امام الانبیاء کی ملاقات کروائی کس سے؟ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام سے. پھر 7ویں آسمانوں سے اوپر جبریل امین آپ کو لے گئے سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا سورہ نجم کی، آپ کے سامنے شروع میں ترجمہ بھی کیا ہے، یہ تفصیل اللہ نے اس میں بیان کی ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو آپ کو اللہ کے فضل سے وہ بیان کریں گے. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے. پروردگار جب بھی موت دے اسلام پر اور شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے.